السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہودیوں کا درخت کون سا ہے؟ وہ درخت کہ جب مسلمان یہودیوں کو ماریں گے تو اس وقت اس درخت کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے، وہ کون سا درخت ہے؟ آج اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا درخت کون سا ہے۔ اس عنوان کے تحت ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث 2926، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2922۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے، چنانچہ مسلمان انہیں قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یعنی درخت کیا کہے گا؟ یا مسلمو یا عبد اللہ، یا عبد اللہ ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ الا الغرقد فانہ من شجر الیہود۔ کیا فرمائے گا؟ کیا وہ کہے گا؟ وہ کہے گا، درخت کہے گا، پتھر کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، مگر غرقد درخت نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ یہودی دوست درخت ہے، یہودی دوست درخت ہے۔ تو یہ درخت کون سا ہے؟ یہ غرقد کا درخت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری وضاحتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ غرقد کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا درخت ایسا ہے جو یہودی پورے ممالک کے اندر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز آپ کے سامنے میں نے حدیث اور حدیث کا حوالہ بخاری شریف 2926، مسلم شریف حدیث نمبر 2922 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح سے غرقد کا جب نام آیا تو ہمیں جنت البقیع اور بقیع غرقد یاد آ گیا، تو آئیے اس کی بھی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ جنت البقیع کو بقیع غرقد کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے، جنت البقیع کوئی نام نہیں ہے، اصل اس کا نام ہے بقیع غرقد۔ اس کے نام کی وجوہات ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ ذکر ہے، کہتے ہیں غرقد جو درخت ہے، غرقد درخت جو ہے وہاں پر کئی درخت پائے جاتے تھے، لہذا اسی لیے اس کو بقیع غرقد کہا جاتا ہے۔ بقیع کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو جہاں پر جنگلی جھاڑ اور درخت ہو، لہذا اصل اس کا نام جنت البقیع نہیں ہے، اصل اس کا نام جنت البقیع نہیں بلکہ اصل اس کا نام بقیع غرقد ہے۔ یہاں غرقد کے درخت تھے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی شجرکاری کیسے ہو رہی ہے۔ یہودی لوگ اس کی شجرکاری کر رہے ہیں، درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ کہاں کہاں لگا رہے ہیں اس کی وضاحت میں کروں گا۔ ایک مضمون آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا جو مضامین.com کے اندر اس عنوان کے تحت کہ شجر غرقد یہودیوں کا پاسبان درخت ہے، سید فاروق احمد نے اس کو جو ہے لکھا ہے اس مضمون کو۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ فلسطین کے اندر یہ درخت بہت لگائے جا رہے ہیں، اسرائیل، افریقہ، افغانستان اور ہندوستان میں بے شمار درخت لگائے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صرف مہاراشٹر کے اندر 5 کروڑ درخت لگانے کا ٹارگٹ بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے اتنا ہی راجستھان کے اندر بھی لگانے کا جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ شجرکاری کے تعلق سے، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے لگایا جا رہا ہے یہ درخت۔ چوکانی والی رپورٹ، اسی کے اندر ایک رپورٹ ہے، بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ 2008 کے اندر ممبئی میں اسرائیلی سینٹر پر حملہ ہوا، جس میں ایک بھی اسرائیلی سفیر ختم نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے سفارت خانہ میں لگے غرقد درخت کے نیچے پناہ لی تھی۔ اس تجربے کے بعد اسرائیلی ایجنسیوں نے، اسرائیلی سینٹروں نے اپنے سفارت خانوں میں غرقد کے درخت لگانے شروع کر دیے، اور یہ تجربہ ان کا تھا کہ غرقد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ بچ جایا کرتے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غرقد نام سے پروڈکٹ کتنے ایجاد ہوئے۔ ایک جو ہے تحریر بہت آتی ہے، سیو دا غرقد ٹری، یہ تحریر ہر جگہ جو ہے عام ہو چکی ہے، اور اس تحریر کے نیچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے جو ہے فوٹو ہیں، اور اسی میں وہ فوٹو جو ہے درخت کے نیچے بنائے گئے ہیں، اور اس تصویر کو ٹی شرٹ، ٹوپیاں، کپ، مگ وغیرہ کے اندر یہ چیز لگتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے سیو دا غرقد ٹری، یہ غرقد ٹری کو سیو، محفوظ کرو۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ 5ویں چیز جو اہم ہے، اس درخت کی قسمیں کتنی ہیں، یعنی غرقد نام کے درخت جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔
تو پہلے یہ بات دھیان دے کہ غرقد درخت کو انگلش میں بیستھرون کہا جاتا ہے اور اس کی 70 قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس جو ہے غرقد نام کے جو درخت ہے اس کی 70 قسمیں ہیں، 70 قسمیں، لیکن اصل جو قسم ہے وہ صرف ایک ہے جس کو یہودی لگا رہے ہیں، اور وہ کون سی قسم ہے؟ اصل درخت کا نام ہے لیسیم شاوی، لیسیم شاوی نام ہے، جو 5 فٹ یا 6 فٹ کا جو ہے درخت ہوتا ہے، گھنے دار درخت ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے، اس کے اندر سفید پھول ہوتے ہیں اور کالے قسم کے جو ہے پھل بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور اس کے اندر کانٹے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آخری چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہود اور منکرین حدیث کا ٹولہ، اس کے اندر مماثلت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہود کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس فرمان کو اہمیت دینے کے بعد اپنی حفاظت کے لیے ابھی سے کام کر رہے ہیں۔ پختہ اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہے، اتنا اعتماد اور یقین ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں یہودی۔ یہود کے اس عمل سے منکرین حدیث کو سبق لینا چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اسی طرح احادیث بھی زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، اور یہ چیز بھی قرآن کے اندر ہے، جہاں اطاعت اللہ کی کہا گیا وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا گیا، اور کہیں پر رسول کی اتباع، رسول کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گردانی گئی۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح سے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر اپنی حفاظت کے لیے بہت پہلے سے جو ہے کارنامہ انجام دے رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ اعتماد ہے، انہیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ منکرین حدیث کو بھی یہی سوچنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اور ایسا ہو کر رہے گا، لہذا احادیث کا انکار کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن کی طرح ہی احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ نجم پارہ نمبر 27 کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ تو وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، یعنی جو وحی نازل کی جاتی ہے وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہود ایک ایسا درخت لگا رہے ہیں کہ کل قیامت کے قریب جب مسلمان انہیں ماریں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور انہیں ماریں گے، جب ماریں گے انہیں تو ہر شجر و حجر، پتھر اور لکڑی، جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے لوگ جو ہے ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے آؤ اور اسے قتل کر دو۔ لیکن ایک درخت ایسا ہوگا جو گواہی نہیں دے گا، جسے اس درخت کو گونگا درخت بھی کہا جاتا ہے اور یہودی دوست بھی کہا جاتا ہے اسے، وہ نہیں بولے گا، اور اس درخت کا نام غرقد ہے، اور اسی کی شجرکاری پوری دنیا کے اندر وہ کر رہے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔